مالکیوں کی بھی کی، حنبلیوں کی بھی کی، کیونکہ ہم سارے ان چار مذاہب کو ماننے والے ہیں۔ تو اس حوالے سے تمام سے احباب سے، چونکہ اسٹوڈنٹس ہیں، اور میں جس طرح میں نے کہا کہ چونکہ میں کافی گلے کی بھی پرابلم محسوس کر رہا ہوں، بہت زیادہ ساتھیوں نے ماسک بھی میں استعمال نہیں کر پایا، بہت UK سے جب آیا تھا تو بہت زور دیا تھا ڈاکٹرز نے بھی کہ مصافحہ نہیں کرنا، ملاقات نہیں کرنی، ماسک پہننا ہے۔ تو اب یہاں محبت کرنے والے ہیں اور ان سے کہا بھی نہیں جا سکتا، ساتھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی کبھی میں اپنی چادر سیدھی کر رہا ہوں یا بیٹھا ہوا ہوں یا موبائل پر یا سوچ رہا ہوں کہ ابھی ماسک لگایا ہوا ہے یا نہیں، ادھر کوئی بندہ کوئی تقریر میں کہہ دیتا ہے کہ یہ سیاسی نعرہ ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، احساس ہی نہیں ہوا، میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ عجیب یار، یہ بدگمانی، اس سے بچو، دیکھو کہ کس کے متعلق کہہ رہے ہو اور کیا کہہ رہے ہو۔ ہم نے اپنے بہت سارے مخلص لوگوں سے ہم بہت سارے مخلص لوگوں کو ہم گوا بیٹھے ہیں اپنے ان رویوں کی وجہ سے، یعنی بغیر تحقیق کے بات کی، بغیر کسی سے پوچھا، یہ نہیں دیکھا کہ یار وہ بندہ ماضی میں کیا کرتا رہا ہے، کیا کہتا رہا ہے، بغیر تحقیق کے کچھ بھی کہہ دیا۔ یعنی میں جب لاہور آیا ہی ہوں، آتے ہی سب سے پہلے داتا علی حجویری علیہ رحمہ کے دربار پر، پھر بابا خادم رضوی کے مزار پر۔ یعنی یہ عجیب بات ہے، عجیب بات آپ کرتے ہو یار۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہم کو یہ، اور پھر کسی نادان نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں پتہ ہے بھائی ہم پر کہاں کہاں پابندیاں لگی ہوئی ہیں، ہمیں پتہ ہے ہماری تحریک کے لیے کیا کیا رکاوٹیں ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ دو ٹوک الفاظ میں ہم جو کہتے ہیں وہ حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم گر جرم ہے 100 بار کریں گے، جو حق ہے وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہے ہماری تحریک کے لیے کیا کیا پرابلمز دنیا بھر میں ہیں، کہاں کہاں ہمارے مراکز بند کیے گئے، لیکن پھر بھی الحمدللہ ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پر ہم بیان کرتے ہیں، جو حق ہے اس کو بیان کر رہے ہیں، یہاں نہیں دنیا بھر میں جہاں جاتے ہیں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو عجیب منطق ہے، عجیب بات ہے۔ اپنے احباب جو آپ کے مخلص احباب ہیں، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تحریکیں چلتی کس طرح ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو ٹیمپرمنٹس کا علم ہے نا، یہ بھی ہمارے علماء کو سیکھنا چاہیے۔ ٹیمپرمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ انسانی مزاج کا علم۔ آج پوری ویسٹرن دنیا اس مزاج کے علم کی بنیاد پر ترقی کر رہی ہے کہ آرگنائزیشنز کیسے چلائی جاتی ہیں۔ اب بابا خادم رضوی کا مزاج کھلیرک مزاج تھا۔ کھلیرک مزاج ایک قائدانہ مزاج ہوتا ہے، یعنی ایک جذباتی مزاج، سخت مزاج۔ ایسا بندہ تحریک میں ایک چنگاری اور جذبہ بیدار کرتا ہے، لیکن ایک کھلیرک مزاج کے ساتھ ساتھ آپ کو میلنکھولک مزاج بھی چاہیے۔ میلنکھولک مزاج وہ ہوتا ہے کہ جو اس جذبات والی تحریک میں جو ہے ساتھ ساتھ پلاننگ کرے، ساتھ ساتھ اہتمام ہوتا رہے۔ اسی طرح آپ کو سینگوین مزاج کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مختلف مزاج ہیں، ان تمام مزاجوں کی کمبینیشن ایک تحریک کو کامیاب تحریک بناتی ہے۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے کہ اگر تحریک کا مخلص قائد کھلیرک مزاج ہو، جذباتی ہو، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، جذباتی بھی اور مخلص بھی، اور یہ دونوں صلاحیتیں بابا جی کی ذات میں ہم نے دیکھا ہے۔ اسی لیے ہی تو اتنا بڑا پیغام پوری دنیا میں پھیلا، یعنی ان کا جذبہ، ان کا اخلاص، ان کی محنت، ان کی جد و جہد۔ لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ میلنکھولک لوگ بھی ہوں گے یقیناً جو تحریک کو آگے چلائیں گے، لیکن اگر آپ چاہیں کہ ہر کارکن ہی کھلیرک بن جائے تو وہ تحریک چل نہیں پائے گی۔ تحریک کو چلانے کے لیے آپ کو میلنکھولک بھی چاہیے، آپ کو فلیگمیٹک مزاج بھی چاہیے۔ اور اس کے لیے یاد رکھیں، یہ جو اللہ کے لیے محبت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حب بھی اس کے لیے اور بغض بھی اس کے لیے، یہ شرط ہونی چاہیے، یہ ضروری ہے۔ الحب للہ کا یہی معنی ہے۔ اس پر بالوی طریقے کے ایک بڑے شیخ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو پرکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے کہ ایک بندہ، کچھ لوگ سخت مزاج ہوتے ہیں، تلخ مزاج ہوتے ہیں، کلرک مزاج ہوتے ہیں، اور وہ گستاخوں کے خلاف سخت ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ہی دشمنی۔ لیکن کیا پتہ چلے، کیسے معلوم ہو کہ یہ ہم اپنے اس غصے اور غضب اور اس جذبے اور اس سخت مزاجی میں ہم مخلص بھی ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا اس کے پرکھنے کا ایک طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ یہ دیکھو کہ یہ بندہ اپنوں کے ساتھ کیسے ہے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اگر کوئی بندہ سخت مزاج ہے، گالیاں دیتا ہے، یہ گستاخ ایسے ہیں ایسے ایسے، عین ممکن ہے کہ یہ سختی اس کے مزاج کا حصہ ہو۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی طرح ایک اور مزاج دیکھیں، کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب
بہت خوبصورت شخصیت ہیں، بڑی متانت ہے ان کی گفتگو میں، بہت پیار کرنے والے ہیں، سب سے محبت کرتے ہیں، ہر ایک سے پیار کرتے ہیں، تو کیا ان کے اس پیار کا انہیں ثواب ملے گا، انہیں فائدہ ہوگا؟ کہاں ممکن ہے کہ وہ بندہ نیچرلی خوش مزاج انسان ہو، اس کی اس خوش مزاجی، عاجزی، ہمبلنس، سویٹنس، متانت، گفتگو میں پیار، محبت، شاید یہ اس کے مزاج کا حصہ ہو۔ پتہ اس وقت چلے گا کہ اس کی یہ محبت اللہ کے لیے ہے یا نہیں جب اس کا مقابلہ گستاخوں سے ہوگا۔ اگر گستاخوں کے سامنے بھی اسی محبت کا اظہار کرے تو وہ اپنوں سے محبت کے اظہار میں ثواب حاصل نہیں کرے گا، کیونکہ وہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، اسے اپنے مزاج کی خلاف ورزی کرنی ہوگی۔ جب وہ بدعقیدہ کے سامنے آئے گا، گمراہ لوگوں کے سامنے اسے اپنا مزاج بدلنا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ اپنوں کے ساتھ وہ محبت میں مخلص تھا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بدعقیدہ کے خلاف سختی کرتا ہے، سخت ہے، تو کیا آپ کے پاس دلیل ہے؟ اور اس کے پاس دلیل کیا ہے کہ وہ بدعقیدہ اور گمراہ لوگوں کے خلاف سختی میں مخلص ہے؟ کہا دیکھو کہ اپنوں کے ساتھ کیسا ہے، اپنوں کے ساتھ کیسا ہے، کیونکہ اب اپنوں کے ساتھ پیار کے اظہار میں اسے تکلیف ہوگی، کیونکہ وہ اپنے مزاج کے خلاف جا رہا ہے۔ یہ مزاج کی خلاف ورزی میں جو تکلیف سے وہ گزرتا ہے نا، اسی پر ثواب ملتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ جو اہل حق ہیں ہم ان کے ساتھ کیسے ہیں۔ اہل بدعت کے خلاف ہم سخت ہیں، ہم سختی کریں گے، لیکن عین ممکن ہے وہ ہمارے مزاج کا حصہ ہو۔ وہ بندہ جو لوگوں کو گالیاں دے رہا ہے، شاید اپنے گھر میں بچوں کو بھی گالیاں دے رہا ہو، اپنی بیوی کی بھی زندگی اس نے جہنم بنائی ہوئی ہو، اور وہ پھر اب مجاہد بن رہا ہے کہ میں گستاخوں کے خلاف سخت ہوں تو مجھے ثواب ملے گا۔ نہیں، پتہ اس وقت چلے گا کہ تو مخلص ہے یا نہیں جب ہم دیکھیں گے کہ اپنوں کے ساتھ تیرا مزاج کیسے ہے، اور جو اپنوں کے ساتھ اچھا ہے اور پھر کافروں کے ساتھ بھی اچھا ہے، گمراہ لوگوں کے ساتھ بھی پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ وہ کہ ہم صوفی لوگ ہیں جی، ہم تو چشتی ملنگ ہیں، ہم تو سب کے ساتھ پیار کا اظہار کرتے ہیں، حضور نے محبت کا پیغام دیا ہے۔ نہ، جب کوئی گستاخ ہوگا تو اس کے لیے سختی ہوگی، پھر اپنے مزاج کی خلاف ورزی ہوگی۔ ہو ہلکا یاراں تو برے شم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے۔ تو یہ ہم نے یاد رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی یہ خصوصیت ہے کہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام محبین کو جمع کر دیتی ہے، متحد کر دیتی ہے۔ یہ حب مصطفیٰ کی خصوصیت ہے۔ دنیا کی محبت کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ محبت کرنے والوں کو جدا کر دیتی ہے۔ حضور کی محبت کی اسپیشیلٹی ہے کہ یہ ملاتی ہے۔ دیکھیں، آپ کو کسی گاڑی سے محبت ہو، آپ وہ گاڑی خریدنا چاہتے ہوں، 10 اور لوگ اسی گاڑی کو خریدنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ 10 آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے؟ یا آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، 10 اور احباب بھی اسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو یہ اس کے 10 عاشق کیا آپس میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے؟ دشمن ہوں گے نا، تو اس کو کیوں دیکھتا ہے، اس سے تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہاں، دنیا کی محبت جدا کرتی ہے، توڑتی ہے، حضور کی محبت جوڑتی ہے۔ یہ حضور کی محبت کی خصوصیت ہے کہ حضور سے جو محبت کرتا ہے وہ ہر محبت کرنے والے سے محبت کرتا ہے۔ یہ حضور کی محبت کا ترہ امتیاز ہے۔ اگر حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ ہو، 2 نعت خوان کہتے ہیں ہمیں حضور سے محبت ہے، لیکن ایک نعت خوان دوسرے نعت خوان سے جلتا ہے اور دعویٰ حضور سے محبت کا ہے۔ ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کر سکتا اور دونوں پیروں کا یہ دعویٰ ہے ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے تم کسی اور چکر میں ہو۔ ہاں، کیونکہ یہ تو دنیا کی محبت کی اسپیشیلٹی ہے کہ محبت کرنے والوں کو جدا کرتی ہے۔ حضور کی محبت کی خصوصیت یہ ہے کہ محبت مصطفیٰ ان محبین کو ملاتی ہے، جدا نہیں کرتی۔ تو اگر تم ایک مولوی دوسرے مولوی کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک سنی دوسرے سنی کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک نعت خوان دوسرے نعت خوان کو برداشت نہیں کر سکتا، ایک پیر دوسرے پیر کو برداشت نہیں کر سکتا، اور سارے یہ کہہ رہے ہیں ہمیں محبت حضور سے ہے، تو نہیں، یا تو تم فیم کے لیے آئے ہو، شہرت کے لیے آئے ہو، پیسے کے لیے آئے ہو، چکر دنیا کا ہے لیکن چلا دین میں رہے ہو۔ ہاں، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضور کی محبت کی خصوصیت ہے محبین کو ملاتی ہے، یہی تو اس کی اسپیشیلٹی ہے۔ اور اگر یہی نہ پایا جائے تو پتہ چلا کہ دنیا کی خاطر ہو۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بار بار پرکھنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا ہم اخلاص کی طرف ہیں بھی یا نہیں۔ خود کو مخلص بھی نہ کہا کریں۔ یہاں یہ بھی میں نے بہت جملے دیکھے، ہم تو اخلاص کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ امام نووی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ میں مخلص ہوں وہ مخلص نہیں ہے۔ کبھی یہ نہ کہو ہم تو اخلاص کے لیے اللہ کے لیے کر رہے ہیں، تجھے کیا پتہ تو اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ امام نووی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں ہمیشہ یہ کہو کہ یا اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، اخلاص کی دولت عطا فرما۔ تو یہ اخلاص کی دعا بھی کرتے رہیں،
ان اوراد پر بھی محنت کریں، ان وظائف پر بھی محنت کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے گجرے بھی نچھاور کرتے رہیں کہ آقا سب کو نوازتے ہیں۔ اگر اخلاص ہو نا، حضور کی محبت ہو، حضور کی محبت کے لیے کام کریں گے تو حضور سب کو نوازیں گے، وہ دیتے ہیں، وہ سب کو عطا کرتے ہیں۔ حاتم طئی کے متعلق کسی نے کہا تھا، ایک مسلمان سے کہا تھا کہ تو کہتا ہے کہ تیرا آقا سب کو نوازتا ہے، بہت دیتا ہے، تو تو بتا، تو کہتا ہے سب سے زیادہ سخی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حاتم طئی کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے اس سے کچھ مانگا، اس نے دے دیا، وہ روپ بدل کے دوسرے دروازے سے پھر آیا، سن رہے ہیں، روپ بدل کے دوسرے دروازے سے پھر آیا، اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بندہ ہے اور روپ دھاڑ کر پھر آیا ہے، پھر دے دیا، پوچھا بھی نہیں، کہا بھی نہیں کہ مجھے پتا ہے تو کون ہے۔ تیسرے دروازے سے پھر آیا، چوتھے دروازے سے پھر آیا، وہ دیتا گیا 12 دروازوں سے داخل ہوا۔ حاتم طائی کو پتا تھا یہ وہی بندہ ہے، روپ بدل بدل کے آ رہا ہے، لیکن وہ دیتا گیا 12 دروازوں سے ہے۔ اس نے کہا تو کہتا ہے کہ تیرے آقا بہت نوازتے ہیں، کیا حاتم طائی جیسی اس طرح کی مثال کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملتی ہے کہ حضور کے پاس کوئی بندہ روپ بدل بدل کے 12 مرتبہ آیا ہو اور حضور نے ہر مرتبہ اس کو دیا ہو؟ تو وہ مسلمان بھی عاشق رسول تھا، اس نے کہا تو حاتم طائی کے ساتھ میرے آقا کا موازنہ کرتا ہے، حضور کا موازنہ کرتا ہے۔ کہا حاتم طائی کے پاس جو آیا 12 دروازوں سے بار بار آیا، ایک مرتبہ آیا، دوسری مرتبہ آنے کی حاجت تو پیش آئی نا۔ کہا میرے آقا کے پاس جو آتا ہے، آقا اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، ایک بار آتا ہے پھر دوسری بار آنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی۔